میاں بیوی میں اکثر ہوتا ہے کہ کوئی قربت کوئی فاصلہ ہوتا ہے تو وہ ایک لگن کے لیے آگے بڑھتا ہے، دوسرا پہاڑ پہ چلا جاتا ہے، سیدھا نتھیا گلی، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے. اس کے بعد وہ مایوس ہو کے بیٹھ جاتا ہے، پھر وہ پہاڑ والا اتر کے واپس آتا ہے تو جو میدانی علاقے میں تھا وہ پہاڑ پہ چلا جاتا ہے. جی ہاں، وہ K2 پہ چلا جاتا ہے. تو اس طریقے سے جب ایک آگے بڑھتا ہے تو دوسرا پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب دوسرا آگے بڑھتا ہے تو پہلا پیچھے ہٹ جاتا ہے. اور یہ جو ہمارا جھکاؤ ہوتا ہے یا لگن کی کوششیں ہوتی ہیں، ان کو اکثر ویلکم نہیں کیا جاتا، ان کو نظر انداز کیا جاتا ہے. جب ہم کسی کی طرف جھکتے ہیں تو وہ ہماری طرف جھکنے کی بجائے منہ پھیر لیتا ہے، آگے کسی طرف جھکنے لگتا ہے، یا پھر وہ ہمارے مخالف رویہ ظاہر کرتا ہے جس سے ہمیں مشکلات پیش آتی ہیں. یہ آپ سب کو اپنے دل میں خیال آ رہا ہوگا کہ کبھی کبھی ایسا ضرور آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ آپ شدید تمنا میں تھے کہ آپ کا جھکاؤ ہو اور دوسرا ریکنسائل کرے. آپ السلام علیکم کہیں تو دوسرا وعلیکم السلام کہے، اور دوسرا ایسے گردن ہلا دیتا ہے اور منہ دوسری طرف کر لیتا ہے، تو آپ کو کافی افسوس ہوتا ہے. افسوس کے باوجود بھی کرتے رہنا چاہیے، اس طرف اپنی کوشش جاری رکھنی چاہیے. کوشش جاری رکھنی چاہیے، لیکن حکمت عملی بدلتے رہنا چاہیے. آپ کسی سے بات کر سکتے ہیں کہ میں، کیونکہ ہم یہ بات نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی کی طرف جھکنا چاہتے ہیں، تو ہم ماننا نہیں چاہتے کہ یہ ہماری کوئی ضرورت ہے. تمہاری طرف جھکنا میری ضرورت ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں التجا نہ کرنی پڑے، ہاتھ نہ پھیلانا پڑے. اور کئی دفعہ تو ہم باقاعدہ روب دیتے ہیں کہ تم سمجھتے کیوں نہیں. کئی دفعہ میاں لوگ اپنی بیویوں کو کہتے ہیں کہ یہ جو تم روٹ گئی ہو نا، میں بس باہر جا رہا ہوں 5 منٹ، واپس آؤں تو تمہیں ٹھیک ٹھاک ہونا چاہیے، تم ہنستی ہوئی ہو. مردوں کو بہت شوق ہوتا ہے کہ ان کی بیویاں خوش رہیں اپنے خرچے پہ. مطلب خود کوئی حرکت اچھی نہیں کرنی، لیکن وہ چاہتے ہیں ایٹ لیسٹ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی بیویاں خوش رہیں. یہ ان کی دعا ہے، یہ ان کی ایک تمنا ہے. اس کے لیے وہ کوئی تردد نہیں کرنا چاہتے. ایکچولی مردوں میں بہت ساری مینوفیکچرنگ فالٹس ہیں، وہ کمپنی کی مشہوری کے لیے ہیں. مطلب خواتین جو ہیں ان کو بہت آسانیاں دی گئی ہیں، اسی لیے ان کو صنف نازک کہا جاتا ہے. ان کے اندر وہ رجحانات رکھے نہیں گئے، ان کو لڑنا نہیں پڑتا اپنے آپ سے اتنا جتنا کہ مردوں کو اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے. جو مردوں کے اینیمل پارٹ ہے وہ زیادہ سٹرونگر ہے، اور عورتوں کے اندر وہ کم ہے. اور عورتوں کو مختلف را مٹیریل سے بنایا گیا ہے اور مردوں کو ایک مختلف را مٹیریل سے بنایا گیا ہے. اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ مین آر فرام مارس اینڈ ویمن آر فرام وینس. اور اگر آپ دیکھیں تو یہ نظر آتا ہے. اور خواتین کو یہ بات سمجھ کبھی نہیں آ سکتی کہ وہ مردوں کو تھوڑی سی معافی دے دیں. مطلب اگر خواتین کو پتہ چل جائے، جیسے جو ہینڈی کیپ لوگ ہوتے ہیں تو ان کو تھوڑی سی معافی مل جاتی ہے نا، اسکولوں کالجوں میں ریس میں کسی جگہ کوئی گریس مارکس مل جاتے ہیں، تو مردوں کو تھوڑے بہت گریس مارکس ملنے چاہیے. تو ویسے وہ ہوتی حرکتیں بہت زیادہ ہی ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ گھر بنانا عورت کا کام ہوتا ہے، گھر عورت کا ہوتا ہے. اس نے اس کو ایک ڈھانچے کی شکل دینی ہوتی ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں ہوتی ہیں جسے خاتون خانہ کہا جاتا ہے. اور مردوں کے بھی اپنے بہت سارے اوصاف ہیں جو بہت اچھے ہیں. مثلا مردوں کا یہ وصف بہت اچھا ہے کہ وہ اپنی محنت سے کماتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. یہ جو شیئرنگ ہے اپنے محنت کی کمائی کی، یہ خواتین میں یہ اتنا وصف نہیں ہوتا کہ وہ اس طرح شیئرنگ کر سکیں کھلے دل کے ساتھ، رسپیکٹ کے ساتھ، جیسے کہ مرد کرتے ہیں. تو مردوں کے اپنے اوصاف ہیں، عورتوں کے اپنے ہیں. میں بات کر رہا تھا کہ جو ایڈکشن کا معاملہ ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ علت ہے جسے ہم کہتے ہیں ایڈکشن، اور یہ ایک سافٹ ویئر ہے جسے اصل میں میل ویئر کہتے ہیں. میل ویئر کا اور سافٹ ویئر کا فرق پتہ ہے؟
سافٹ ویئر وہ ہوتا ہے جو اچھے مقاصد کے لیے کام آتا ہے، ہماری آسان کرتا ہے. میل ویئر وہ ہوتا ہے جو یا تو پرانا ہونے کی وجہ سے ناقص ہو گیا ہے یا کام ہی نہیں کرتا یا ہمارے کام بگاڑتا ہے. وائرس کا لفظ یوز کیا جاتا ہے اس کے لیے. اور یہ جو برین ہے اس میں ہر کوئی بندہ آ کے کچھ نہ کچھ سافٹ ویئر یا میل ویئر ڈال جاتا ہے. آپ یوں سمجھیں کہ لوگوں نے اس کو ڈسٹ بن سمجھ رکھا ہے کہ گزرتے گزرتے جیسے کئی لوگ مونگ پھلی کھا رہے ہوتے ہیں، گزرتے گزرتے ادھر پھینک دی، خالی چھلکے ادھر پھینک دیے. چپس کھا رہے ہیں تو اس کا لفافہ ادھر رکھ کے زمین پہ پٹاخہ چلا دیا. تو کچھ نہ کچھ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی طرح لوگ اپنے خیالات کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں، نقصان ہو سکتا ہے. لوگ باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور لوگ باتیں سن رہے ہوتے ہیں، اور باتیں کرنے والا باتیں سننے والے کا نقصان بھی کر سکتا ہے اگر وہ لاپرواہی سے بات کرے گا. وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے دیکھتے دیکھتے یہ اسمارٹ فون کا سافٹ ویئر کتنا زبردست ہو گیا ہے کہ اس ایک ایجاد کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارا ایک کنیکشن ہوتا ہے کسی رشتے میں، ہم آگے بڑھتے ہیں اور پھر پیچھے ہٹتے ہیں، کیونکہ اگر ہم آگے ہی بڑھتے رہیں تو وہ چیز مزہ کھو دیتی ہے. کوئی چیز جب منوٹنی کا شکار ہوتی ہے تو وہ مزہ کھو دیتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لا آف ڈیمینشنگ، کیا ہوتا ہے جی؟ ہاں، لا آف ڈیمینشنگ ریٹرنز، کہ جو چیز سے پہلے اچھے نتائج ملتے تھے اچانک اس سے اچھے نتائج ملنا بند ہو جاتے، تو اس میں تھوڑی سی چینج لانی پڑتی ہے اور ہم آگے بڑھتے ہیں اور اس میں مزہ آنا کم ہو جاتا ہے. تو پھر ہم انکانشیسلی قدرت ہمیں سکھاتی ہے کہ تھوڑا پیچھے ہٹو، اور جب ہم تھوڑا پیچھے ہٹتے ہیں تو دوسرے میں کسک پیدا ہوتی ہے اور کشش پیدا ہوتی ہے، تو پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. تو جیسے رقص میں موومنٹس ہوتی ہیں کہ دو ہی موومنٹ ہوتی ہیں، یا آپ آگے بڑھتے ہیں یا پھر آپ پیچھے ہٹتے ہیں، اور اس سے رقص تخلیق پاتا ہے. لیکن اگر کوئی آگے نہ بڑھے اور کوئی پیچھے نہ ہٹے تو رقص ساقط ہو جاتا ہے. اسی طرح یہ جو ریلیشن شپ ہوتا ہے، یہ جو جذباتی رشتہ ہے، جو لگن ہے، اس میں ماں باپ، اولاد، میاں بیوی، دوست احباب، چاہنے والے ایک دوسرے کے ساتھ ان جذباتی رشتوں میں ہوتے ہیں. اور اس میں بالکل قدرتی بات ہے کہ آپ کا جھکاؤ کبھی زیادہ ہوگا، کبھی تھوڑا پیچھے آپ آئیں گے. اب دیکھیں سمندر بھی ساحل کے پاس آ کے پڑاؤ نہیں ڈالتا، وہ ایک لہر کی شکل میں ساحل پر آتا ہے اور ٹکرا کے واپس چلا جاتا ہے. ساحل کبھی اس کے پیچھے نہیں بھاگتا، ساحل کو پتہ ہوتا ہے کہ لہر پھر آئے گی، آ جاتی ہے نا. ہمیں بھی یہی کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارا کسی سے ریلیشن شپ ہے اور اس میں ہم پیچھے ہٹ رہے ہیں تو دوسرے کو جاتے جاتے کہہ دیں کہ پھر آئیں گے پھر آئیں گے. یعنی اگر ہم تھوڑا سا سپیس لینا چاہ رہے ہیں، بریدنگ سپیس لینا چاہ رہے ہیں، تو بریدنگ سپیس لیتے ہوئے پھر ہمیں دوسرے کو بتا دینا چاہیے کہ گھبراؤ نہیں، ہم پھر جلدی لوٹ کے آئیں گے. اور اس سے آپ کو سپیس بھی مل جائے گی اور دوسرا بندہ آپ کو پھر دھڑا دھڑ کنیکشن کی کوششیں بھی نہیں کرے گا. مجھے لوگ بتاتے ہیں کہ بعض اوقات وہ 1 گھنٹے میں کسی کو 65 کالیں بھی کر لیتے ہیں. یعنی آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگلا بندہ کال نہیں پک کر رہا، یعنی آپ جھک رہے ہیں، وہ آپ کے جھکاؤ کو محسوس نہیں کر رہا اور آپ دھڑا دھڑ کالیں کری جا رہے ہیں اور پھر آپ کہتے ہیں میں کیا کر رہا تھا. تو یہ بالکل نارمل بات ہے، یہ ہمارے جذبات کی بات ہے. نہیں کوئی بھی کر سکتا ہے، کیونکہ یہ جو جذباتی رشتے میں ہوتے ہیں اس میں کچھ لوگوں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے پہلو تہی کرنا، اور کچھ لوگوں کی اسپیشلٹی ہوتی ہے کہ چمڑنا، کلنگی ہونا، اور یہ ایک دوسرے کو اٹریکٹ کرتے ہیں. آپ کسی بھی جوڑے کو دیکھیں گے، کسی بھی کیمپس میں آپ دیکھ لیں تو آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں کہ ان میں سے ایک کلنگی ہے اور ایک پہلو تہی کرنے والا ہے. اور اسی طرح لا آف اٹریکشن کے تحت وہ ایک دوسرے کے قریب آتے ہیں، اور ان کو چونکہ جذباتی رشتے کے ادب آداب نہیں آتے تو وہ لڑ جھگڑ کے ٹائم پاس کرتے ہیں. لیکن
انہی چیزوں کو جو ہم فطری طور پر کرتے ہیں سائنس نے اسٹڈی کر لیا ہے. سائنس نے محبت کو اسٹڈی کر لیا ہے, سائنس نے رشتے ناتوں کی باریکیوں کو اسٹڈی کر لیا ہے, اور جس طرح سائنس سے ہم بہت ایجادات دیکھتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں, تو ہم سائنس میں ان چیزوں کو بھی سمجھ سکتے ہیں. اپنے رویوں پر نظر ڈال کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو جذباتی لگن کا معاملہ ہے اس میں ہم چاہتے ہیں کہ ہماری التجا کو کوئی سن لے, ہم کہنا بھی نہیں چاہتے, ہم چاہتے کوئی خود ہی سوچے, اپنے طور پر سوچے. ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہم ولنریبل ہیں, ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ ہمیں کسی کی چاہت کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے ماں باپ سے شفقت چاہیے, ہمیں بیوی بچوں سے اور بہن بھائیوں سے اور دوستوں سے توجہ چاہیے. ہمیں ضرورت ہے کہ کوئی ہمیں کہے کہ وہ ہمارے ساتھ رشتے کو محسوس کرتا ہے اور وہ ہمیں چاہتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سب سے زیادہ پاپولر فقرہ ہوتا ہے واٹس ایپ پہ وہ یہ ہوتا ہے آئی لو یو, آئی مس یو, اور اس کا جواب بڑا سمپل ہوتا ہے آئی لو یو ٹو اینڈ آئی مس یو ٹو. اور آج تو ویلنٹائن ڈے ہے تو آج یہ اور بھی زیادہ ہو رہا ہوگا. نتھنگ رانگ ود اٹ, کیونکہ ہماری یہ جو سائیڈ ہے, یہ جو جذباتی سائیڈ ہے, یہ ہماری سب سے قیمتی سائیڈ ہے. کیونکہ جب انسانوں کے مثبت جذبات کھو جاتے ہیں اور وہ جذبے کے بغیر ہو جاتا ہے تو اس کو شدید ڈپریشن کہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ہوں اور میں دلوں کے ساتھ ہوتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ منطق کے ساتھ تو سبھی ہوتے ہیں, دلوں کے ساتھ ہونا تھوڑا مشکل ہوتا ہے. لوگوں کے دلوں کو ڈھارس بندھانے کی ضرورت ہوتی ہے اور رشتے ناتوں میں ری ایشورنس چاہیے ہوتی ہے. اس میں ہمیں بعض اوقات ایک عجیب و غریب انا کا سامنا ہوتا ہے. خیر انا کی بھی خیر کوئی بات نہیں, انا کوئی اتنی بڑی چیز نہیں ہے, ہم سب میں ہوتی ہے. لیکن کبھی کبھی جب کوئی دوسرا جذباتی لگن کے لیے ہماری طرف بڑھتا ہے تو ہم بہت بری طرح اس کا جھٹکا کر دیتے ہیں. لیکن منہ پھیر لینے سے جھٹکا بہتر ہے. آپ کسی کی طرف جھکاؤ کریں, میاں یا بیوی یا ماں باپ اور اولاد کی طرف, اور وہ اگنور کر کے منہ ادھر کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کوئی شدید رد عمل فیس کریں. جیسے کہ کوئی آپ کو صاف کہہ دے کہ میری طرف بڑھنے کی ضرورت کوئی نہیں ہے, میری طرف سے آپ فارغ ہیں. کیا بہتر ہے کہ چپکے سے منہ پھیر لیا جائے, کیونکہ ایک تو ہے نا کہ کوئی جھکاؤ ظاہر کر رہا ہے تو آپ بھی کہتے ہیں بسم اللہ, چلیں وہ نہیں کرنا تو پھر چپکے سے منہ پھیر لیا جائے, یا کہا جائے کہ زیادہ کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے, میں آپ کا نام رجسٹر میں سے کاٹ چکا ہوں. جی اچھا, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ چپکے سے اگر منہ پھیر لیں گے تو دوسرا بندہ جو ہے سمجھ نہیں پائے گا. لیکن جب آپ کوئی رد عمل دیں گے تھوڑا یا زیادہ, تو اس سے تھوڑا تلاطم تو ہوگا, تھوڑی سی پریشانی تو ہوگی, لیکن آپ کو کم از کم پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کچھ واقعی ٹھیک ٹھاک قدم اٹھانے کی ضرورت ہے. آپ آس کو چھوڑ کے کوئی اقدامات کرنے کی طرف آ جائیں گے. لہٰذا خاموشی اختیار کر کے منہ پھیر لینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے غصے کا اظہار اچھے لفظوں میں کر دیں, تاکہ دوسرے بندے کو تھوڑا سا جھٹکا لگے, اور وہ جو لاپرواہی کر رہا ہے, وہ جو ایک خاموش انتظار کر رہا ہے, وہ کچھ نہ کچھ عملی طور پر کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے. لیکن زیادہ تر چیز جو گھروں کو پریشان کرتی ہے وہ سٹون والنگ ہے, وہ پتھرا جانا ہے. کیونکہ عام طور پر گھروں میں لوگ, خاص طور پر دیہاتوں میں لوگ بات چیت میں کمزور ہوتے ہیں. جتنا کاسموپولیٹن سٹی ہوگا اتنا ہی لوگ بات چیت کے ذریعے دوسرے تک پیغام زیادہ اچھی طرح پہنچاتے ہیں, اور زیادہ تر لوگ کمیونیکیشن میں کمزور ہوتے ہیں, اور ان کا چھوٹا موٹا ایک دوسرے سے تقاضا وہ کر لیتے ہیں. ان کو زیادہ لمبی چوڑی خوبصورت باتیں نہیں آتی جس سے کہ وہ اپنا کام
نکال سکیں یا مذاکرات کر سکیں یا دوسرے کو حامی بھرنے کی طرف لا سکیں یا دوسرے کو مائل کرنے کی طرف لا سکیں. زیادہ تر ایسا نہیں ہوتا. لہٰذا لوگ سٹون والنگ کرتے ہیں, پتھرا جاتے ہیں, خاموش ہو جاتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ ایک چپ اور 100 چپ کر جانے سے مسئلہ حل ہوگا, اگر میں بولا تو کہیں میرے ساتھ کوئی زیادہ اونچ نیچ نہ کر دے. تو یہ جو سٹون والنگ ہے یہ بہت تکلیف دہ چیز ہے دوسرے بندے کے لیے, جو کہتا ہے کہ اگر آپ کو مجھ سے گلہ شکوہ ہے تو آپ کر لیجئے, میں حاضر ہوں, میں کوشش کروں گا, میں آپ کے ساتھ تعاون کروں گا, بتائیے میں کیا کروں. اور کہیں نہ کہیں مکمکا ہو جاتا ہے کہ اچھا آپ یہ چاہتے ہیں تو اچھا چلے میں اتنا کر دیتا ہوں, پھر میں اور زیادہ کر دیتا ہوں. لیکن سٹون والنگ ایک علت ہے, یہ ایک سیکھی ہوئی علت ہے جو ہم اپنے ماں باپ سے سیکھتے ہیں کہ اگر ہمارے ماں باپ سٹون والنگ کرتے تھے اور ہم نے ٹین ایج میں دیکھا کہ وہ ہم سے خاموش ہو گئے, وہ ہماری تعلیم کے بارے میں پوچھنا چھوڑ گئے, انہوں نے کوئی پروگرس چیک کرنا چھوڑ دی,
شادی کا جو بنیادی پرپز ہے، اور وہ ہے دوستی، کمپینین شپ، رومانویت اور قربت کے لمحات۔ شادی کا اور کوئی مقصد نہیں ہے، بالکل کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہ ہے، اور دنیا کا سب سے اہم رشتہ بیوی اور میاں کا رشتہ ہے، جسے تسلیم نہیں کیا گیا اسرائیل کی طرح بھی، ٹھیک ہے؟ تو سب سے اہم رشتہ یہ، بندہ بڑا چوری چوری جا کے بھی ہو تو فکر نہ کر، میں تیرا دیوانہ، پر دسی کسے نو نہ، ٹھیک ہے؟ مطلب سب کے سامنے ایک بندہ آتا ہے دبئی سے 2 سال کے بعد، تو اس کے خاندان والے سارے چھوٹے بڑے انڈے بچے سارے ایئرپورٹ پہنچے ہوتے ہیں، اور وہ ہر ایک کو مل رہا ہوتا ہے، اور 18ویں نمبر پہ بیوی کھڑی ہے۔ تو بیوی کے قریب سے گزرتے ہوئے وہ اس کو کیسے اگنور کرتا ہے۔ اس کی تربیت سلطان رائی نے ہم ساری قوم کو دی ہے اچھی طرح۔ تو بیوی کے ساتھ کھل کے یہ بات کرنا کہ مجھے تمہاری بہت ضرورت تھی، اس لیے میں آیا تھا 250 بندے لے کے، مجھے یاد ہے، یہ بات کوئی بیوی کو نہیں کہے گا۔ وہ یہ ظاہر کرے گا ویسے ہی، مطلب جب میرے رشتہ دار سامنے ہونا تو تم نے مجھے کبھی یہ نہیں کہنا کہ پلیٹ پکڑا دو، بلکہ تم نے ایسا رویہ کرنا ہے کہ لوگوں کو لگے کہ میرا بیوی تے بڑا ٹیک ہے۔ مطلب ایک بندہ فاتح بھی بننا چاہتا ہے تو کس پہ؟ ایک بیوی پہ، یا تو کوئی فاتح عالم بنے تو کوئی بات ہے نا، جو اپنی بیوی ہے جسے چاہت سے لے کے آئے اور ساتھ اتنے بندے لے کے گئے جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی، اور اس قدر افزائی کے بعد جو شادی کا دن ہوتا ہے کسی بھی میاں بیوی کی زندگی میں، اس رشتے کا عروج کا دن ہوتا ہے، کیونکہ اگلے دن ہی یہ زوال کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ جو رشتہ ہوتا ہے میاں بیوی کا رشتہ، یہ ولیمے والے دن ویسا نہیں ہوتا جیسے کہ رخصتی والے دن ہوتا ہے۔ ایگریڈ یا نہیں؟ ٹھیک ہے، فقط 24 گھنٹے میں ہی بات بدل جاتی ہے، اور پھر ہر روز وہ ڈکلائن کرتا ہے اور زمین پہ گرنے کی کوشش کرتا ہے، اور ہم اس کو سنبھالنے کی کوشش کرتے ہیں اور کبھی سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اولاد اور ماں باپ کے رشتے میں بڑا جینون پن ہے کہ ہمیں تسلی ہوتی ہے، خیر ہے، مطلب یہ پکا ہے، اور اس پکے کو کچا کر دیتے ہیں آہستہ آہستہ۔ ہم رشتوں کی نگہداشت کرنے والے نہیں ہیں، جس سے کہ پھر یہ موڈ کی خرابیاں، مزاج کی خرابیاں اور نشے کی خرابیاں، یہ ساری چیزیں زندگی میں آتی ہیں۔ ہمیں چرس، شراب، افیون، کوکین پہ نہیں، رشتوں کی خرابیوں اور موڈ کی خرابیوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم مان لیں کہ ہمیں رشتوں کی ضرورت ہے، ہم اس ضرورت کا اظہار کیے بغیر یہ ضرورت پوری کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی ضرورت کا اظہار کرنا بھی ایک ضرورت ہے۔ یہ 100 سالہ اسٹڈی ہے جس میں سے 85 سال گزر چکے ہیں، اور اب تک کے تازہ ترین نتائج، غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج کے مطابق کسی بھی انسان کی لانجیویٹی یعنی لمبی زندگی اور خوشی کا راز اس کے رشتوں کی پائیداری پر ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کوئی میاں بیوی لڑتے ہیں تو ان کا رشتہ خوشی نہیں دے گا۔ اگر کوئی میاں بیوی صبح شام چھوٹی موٹی چونچیں ایک دوسرے کو مارتے رہیں، لیکن دونوں کو کانفیڈنس ہو کہ اگر مجھ پہ کوئی برا وقت آیا تو یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گی، میرے برے وقت میں میرے کام آئے گی۔ یہ سنگل موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر وہ بتاتے ہیں کہ کیا کسی کا یہ فیتھ ہے کہ مشکل میں اس کا جیون ساتھی اس کے ساتھ کھڑا رہے گا یا چھوڑ جائے گا۔ اگر کوئی میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت ہنستے کھیلتے ہوں، لیکن دونوں کو یہ پتہ ہو کہ مشکل وقت میں یہ رشتہ دریا کے 2 حصوں کو تقسیم کر دے گا، تو اس رشتے کا کوئی خاص فائدہ، کوئی خاص انعام یا کوئی خاص پھل ہرگز نہیں ہے۔ اور رشتے جو ہوتے ہیں یہ اس میں تھوڑی سی ہین پکنگ یعنی چونچے مارنا یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کا کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ مجھے بتائیے کہ جو مرغیاں یا مرغے ایک دوسرے کو چونچے مارتے ہیں، کیا ان کا کوئی زرزن زمین کا مسئلہ ہے؟ کیا ان کو کوئی خوراک ابنڈنٹ نہیں مل رہی ہوتی؟ تو آپ نے کبھی سوچا کہ یہ ایک دوسرے کو چونچے کیوں مارتے ہیں؟ یہ بس دنیا میں رونق لگانے کے لیے جو بنانے والے نے
دنیا بنائی ہے تو اس نے ایسی ہی بنائی ہے، اور جب اس نے ایسی دنیا بنانے کا فیصلہ کیا تھا تو ہم سے کون سا مشورہ کیا تھا؟ تو جس قسم کے حالات میں ہم دنیا میں آئے، اس قسم کے حالات میں پنپنے کی جو کوششیں ہم کر سکتے ہیں سائنس کی مدد سے، کیونکہ سائنس اگر ہمیں اسمارٹ فون جیسا تحفہ دے سکتی ہے، جہاز کے سفر کی آسانی دے سکتی ہے، موسموں کو اپنی مرضی سے بدلنا اور اندھیروں کو روشنیوں میں کنورٹ کرنے کی صلاحیت دے سکتی ہے، تو سائنس یقیناً ہمارے موڈ اور مزاج، احساسات اور تعلقات کو بدلنے میں بھی مدد دے سکتی ہے۔